بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم. 9th کلاس کی انگلش کا لاسٹ ہم نے لیسن نمبر 6 کمپلیٹ کیا تھا, دا قائد ویژن اینڈ پاکستان. آج ہم اس کی ایکسرسائز کی طرف آ رہے ہیں. سب سے پہلے تو اس کے جو کویشچن آنسر ہیں بک کے اندر سے پیج نمبر 63-4, یہ جو اس کے لیسن کے اندر میں سے جو کویشچن ہیں پہلے ان کو ڈسکس کرتے ہیں. فرسٹ لیسن ہے, فرسٹ کویشچن ہے, وائی ڈیڈ دا قائد ہیو ٹو ٹیک لانگ ٹور ڈیورنگ ارلی ڈیز آف انڈیپینڈنس. قائد اعظم کو ابتدائی دنوں میں لمبے سفر کیوں کرنے پڑے, کیوں لمبا سفر کیا, پورے ملک کا دورہ کیوں کیا انہوں نے, اس کا مقصد کیا تھا. فرسٹ پیراگراف کے اندر ہی اس نے اس کی ڈیٹیل بتائی ہے کہ لوگوں کے جذبے کو ابھارنے کے لیے مین مقصد یہی تھا کہ نیا ملک بنا تھا, مشکلات تھیں, بہت سارے مسائل تھے, تو لوگوں کے جذبے کو ابھارنے کے لیے ریزنگ پیپل اسپرٹ, اس لیے انہوں نے پورے ملک کا دورہ کیا. تو اس کا آنسر ہمارا یہی ہوگا, دا قائد ہیڈ ٹو ٹیک لانگ ٹورز ڈیورنگ ارلی ڈیز. ابتدائی دنوں میں قائد اعظم کو لمبے سفر اس لیے کرنے پڑے, ٹو ریز دا اسپرٹ آف دا پیپل, تاکہ وہ کیا کریں, ریز ابھاریں, اسپرٹ آف پیپل, تاکہ وہ لوگوں کے جذبے کو ابھاریں. دا قائد ہیڈ ٹو ٹیک لانگ ٹورز ڈیورنگ ارلی ڈیز ٹو ریز دا اسپرٹ آف دا پیپل. لوگوں کے جذبے کو ابھارنے کے لیے انہوں نے لمبے سفر طے کیے. سیکنڈ کوشچن ہے, وائی ڈیڈ دا قائد وانٹ دا وننس آف دا ہول نیشن. پوری قوم کو وہ ایک کیوں بنانا چاہتے تھے. سب سے بڑی خواہش ان کی ہمیشہ سے یہی تھی کہ ہم ایک قوم بنیں. جب ہم ایک قوم بنیں گے تو جو بھی ہمارے گولز ہیں ان کو ہم اچیو کر لیں گے, جو بھی ہمارے مقاصد ہیں, ہمارے ایمز ہیں, اس کے لیے وننس ہونا, ایک ہونا ضروری ہے. تو اس کا آنسر ہمارا یہی ہے, دا قائد وانٹیڈ وننس آف دا ہول نیشن. قائد اعظم کیا کرنا چاہتے تھے, وننس, ایک بنانا چاہتے تھے, ہول نیشن, پوری قوم کو. کیوں, ایز وننس از نیسیسری, کیونکہ ایک ہونا ضروری ہے, ٹو اچیو آور نیشنل گولز. جو بھی ہمارے قومی مقاصد ہیں, جو بھی قومی مفادات ہیں, ان کو حاصل کرنے کے لیے ایک ہونا کیا ہے, ضروری ہے. وننس از نیسیسری ٹو اچیو آور نیشنل گولز. اس لیے وہ بھی ہم کو, پوری قوم کو کیا کرنا چاہتے تھے, ایک بنانا چاہتے تھے. اس کے بعد کویشچن نمبر 3 ہے, کویشچن ریز کیا اس نے, آر وی ورکنگ اکارڈنگ ٹو دا ایکسپیکٹیشن آف دا گریٹ لیڈر. کیا ہم اپنے عظیم لیڈر کی توقعات کے مطابق کام کر رہے ہیں, جو وہ چاہتے تھے کہ میری قوم ایسے بنے, اس طرح سے کام کرے, ایسے کر رہے ہیں ہم؟ تو یقیناً اس کا جواب نفی میں ہی ہوگا, نہیں ایسا نہیں ہے. نو, تو اس کا آنسر بھی ہمارا یہ ہوگا, نو نہیں, وی آر ناٹ ورکنگ, ہم کام نہیں کر رہے, اکارڈنگ ٹو دا ایکسپیکٹیشن آف گریٹ لیڈر, اکارڈنگ ٹو دا ایکسپیکٹیشنز آف گریٹ لیڈر. نہیں, ہم اپنے عظیم قائد کی توقعات کے مطابق کام نہیں کر رہے. اس کے بعد اس کا 4th کویشچن ہے, واٹ از دا ریزلٹ آف نیگلیکٹنگ دا ایڈوائس آف دا قائد. قائد کی جب ہم نصیحت کو نظر انداز کریں تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہے. نتیجہ بھی تو ظاہر ہے ہمارے سامنے کہ بے شمار جو مسائل کا ہم شکار ہیں, تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قائد کی نصیحت کو, ان کے فرمودات کو ہم نے پس پوش ڈال دیا, ہم اس پر عمل نہیں کر رہے. یہی ریزن ہے اس لیے ہم اتنے زیادہ مشکلات کا شکار ہیں. تو اس کا آنسر یہی ہے ہمارا, دا ریزلٹ آف نیگلیکٹنگ دا ایڈوائس آف دا قائد از دیٹ. قائد کی نصیحت کو نظر انداز کرنے کا ریزلٹ یہ ہے, وی آر فیسنگ نیومرس چیلنجز, کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں, وی آر فیسنگ, ہم سامنا کر رہے ہیں, نیومرس چیلنجز, بے شمار مشکلات کا. قائد کی نصیحت کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم بے شمار مسائل کا شکار ہیں, بے شمار مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. تو یہ تھے بک کے اندر سے کویشچن. اس کے بعد آتے ہیں پھر ایکسرسائز کے جو کویشچن ہیں.
پیج نمبر 65 پر اس کی جو ایکسرسائز کے کویشچن ہے. فرسٹ کویشچن اس نے ریز کیا, ہاؤ مچ کانفیڈینس ڈیڈ قائد اعظم ہیو ان ہز نیشن. قائد اعظم کو اپنی قوم پر کتنا اعتماد تھا؟ بہت زیادہ اعتماد تھا. انہیں کا تو یہ کہنا تھا کہ میری قوم اس طرح کے مواد سے بنی ہے جس کا کوئی ثانی نہیں ہے, کہ ایسی قوم ہے جس کے جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے, جس کی کوئی مثال ہی نہیں ملتی. اتنا زیادہ اعتماد تھا اپنی قوم پر. تو اس کا آنسر یہی ہوگا ہمارا تھا, قائد اعظم ہیڈ مچ کانفیڈینس ان ہز نیشن. قائد اعظم کو اپنی قوم پر بے پناہ اعتماد تھا. ایز ہی سیڈ, ان کا یہ کہنا تھا اپنی قوم کے بارے میں, اٹ واز اے نیشن میڈ آف سٹرلنگ میٹیریل, کہ یہ ایسی قوم ہے جو سٹرلنگ میٹیریل خاص مواد سے بنی ہوئی ہے. اینڈ سیکنڈ ٹو نن, اور جس کا کوئی ثانی نہیں ہے, جس کی کوئی دوسری مثال ہی نہیں ہے. تو یہ تھا ان کا اعتماد اپنی قوم پر. اگلا کوشچن ہے, واٹ واز دا قائد کنسیپٹ آف آور نیشن. قائد کا ہماری قوم کے بارے میں تصور کیا تھا, کیا قائد نے کیا کنسیپٹ دیا تھا. اس سوال کو اس کے ساتھ مکس نہ کیجیے گا, اس علیحدہ سوال ہے. کنسیپٹ کیا دیا تھا, جو کنسیپٹ تھا ان کا یہ تھا کہ ڈیفرنٹ قوم ہے, علیحدہ قوم ہے. ڈیفرینشیٹ کیا تھا اس کو, ہندو سے ڈیفرنٹ ہے, ان کا زبان, ان کا ادب, ان کی ثقافت, ان کی تہذیب, ان کے نام رکھنے کے طریقے, سارا کچھ ان کا ڈیفرنٹ ہے. یہ تھا ان کا کنسیپٹ. آؤٹ لک آف لائف ڈیفرنٹ ہے. تو اس بنا پر انہوں نے یہ کنسیپٹ پیش کیا تھا کہ یہ ایسی قوم ہے جس کی ہر چیز جو ہے ان سے ڈیفرنٹ ہے. تو اس کا آنسر یہ ہوگا, دا قائد's کنسیپٹ آف our نیشن واز دیٹ, قوم کے بارے میں یہ تصور تھا, اٹ واز اے نیشن ود اٹس ڈسٹنکٹیو کلچر, کہ ایسی قوم ہے جس کی اپنی ڈسٹنکٹیو کلچر ہے, منفرد جس کی ثقافت ہے, سویلائزیشن تہذیب ہے, لینگویج زبان ہے. اینڈ ایون ڈفرینٹ آؤٹ لک آن لائف, یہاں تک کہ زندگی کے بارے میں نقطہ نظر ہی, سوچ ہی مختلف ہے. زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان سے ملتی ہو, ہر چیز ڈیفرنٹ ہے. تو یہ تھا کنسیپٹ. اس کے بعد تھرڈ کویشچن ہے, واٹ واز دا آئیڈیالوجی آف پاکستان ان ویو آف قائد اعظم. قائد اعظم کے کنسیپٹ میں پاکستان, نظریہ پاکستان کیا تھا؟ نظریہ پاکستان ان کی ویو میں, ان کی سوچ میں یہ تھا کہ مسلمان ایک آزاد قوم ہے. یہ ان کا کنسیپٹ. تو اس کا آنسر یہی ہے ہمارا. اس کے بک کے ہمارے تھرڈ پیراگراف کے اندر بھی اس نے یہ بات کی ہے, یہیں سے سٹارٹ کیا اس پیرا کو. The ideology of Pakistan in view of Quaid-e-Azam was based on fundamental principle. نظریہ پاکستان, قائد اعظم کی نظر میں نظریہ پاکستان کی بنیاد اس بنیادی اصول پر تھی, that the Muslims are an independent nation, کہ مسلمان کیا ہیں, ایک آزاد قوم ہے. آئیڈیالوجی آف پاکستان یہی ہے. The ideology of Pakistan was based on the fundamental principle that the Muslims are an independent nation. تو یہ آئیڈیالوجی آف پاکستان. اس کے بعد فورتھ کویشچن ہے جو اس نے ریز کیا ہے. کویشچن نمبر 4 ہے, what can be the possible solution to our present problems. آج کے ہمارے جو مشکلات ہیں, پریزنٹ پرابلمز, موجودہ دور کی ہماری جو مشکلات ہیں, پاسبل سلوشن ان کا کیا ہو سکتا ہے؟ ممکنہ جو اس کا حل ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ پاسبل سلوشن بتایا جائے. پاسبل سلوشن تو وہی ہے کہ اگر ہم قید کے سنہری اصول پر عمل کریں تو ہمارے سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. تو اس کا آنسر یہی لکھیں گے, دا پاسبل سلوشن. آنسر نمبر 4 جو کویشچن ہے ہمارا, the possible solution to our present problems is by following
The Qaid's golden motto. کیا تھا ان کا؟ فیتھ، یونٹی، ڈسپلن. The possible solution to our present problems is by following the Qaid's golden motto, faith, unity and discipline. Faith, unity and discipline. ہماری موجودہ مشکلات کا حل یہ ہے ہم کیا کریں؟ فالو کریں قائد اعظم کے سنہری اصول پر، ایمان، اتحاد، تنظیم. اس کو فالو کرنے سے ہماری موجودہ مشکلات جو ہیں وہ کم ہو سکتی ہیں. لاسٹ کویشچن ہے، ہاؤ کین وی بیکم اے اسٹرانگ نیشن؟ مضبوط قوم کیسے بن سکتے ہیں؟ وہ بھی ظاہری بات ہے، قائد اعظم نے اس کا حل بتایا ہمیں. We can become a strong nation کس طرح سے؟ بائی یونٹی. سب سے پہلی چیز یونٹی، ہمارے اندر اتحاد ہوگا تو کیا کریں؟ ہم اپنے اندر کریٹ کریں. کیا کریٹ کریں؟ یونٹی پیدا کریں، اتحاد پیدا کریں. اینڈ فالوئنگ دا ایڈوائس آف قائد. کون سی ایڈوائس؟ ورک ورک ورک. وی کین بیکم اے اسٹرانگ نیشن بائی کریٹنگ یونٹی. اپنے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یونٹی پیدا کر کے مضبوط بنا سکتے ہیں اپنے آپ کو. اور دوسری چیز، اینڈ فالوئنگ دا ایڈوائس آف دا قائد، اور قائد کی نصیحت پر عمل کر کے. کیا نصیحت ہے ان کی؟ ورک ورک ورک، کہ صرف ہم کیا کریں؟ کام اور صرف کام کریں. دین کیا ہوگا؟ کامیابی ہمارا مقدر ہوگی. تو یہ تھی اس کی ایکسرسائز. اس کے آنسرز جو بک کے اندر سے تھے یا اس میں سے، ان سب کو آپ پریپیئر کریں گے. تھینک یو ویری مچ.